ہوتی ہے تو کوئی بے خبر ہی کہہ سکتا ہے، عالم نہیں کہہ سکتا۔ کسی گروہ کا بھی ہو کیوں کہے گا؟ جب کہا ہی اس کو سنت ہے تو نیک کام ہے، کرے گا، بہت اجر انعام ملیں گے، درجے بلند ہوں گے۔ مگر نماز ان کے بغیر کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو اسی لیے دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ نماز نہیں ہر عبادت، کہ جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے، ہر آدمی کہے گا کہ تندرست اور عقل مند آدمی اس رکھے، مگر جو سال بھر میں آپ نے رکھے ہیں 13 14 15 کا بڑا ثواب فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کے رکھتے تھے، ان گنت ثواب ہے۔ مگر سارے مولوی کہتے ہیں کہ سنت ہے، رکھ لو، ثواب ہے۔ وہاں نہیں کہتے کہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ رمضان کے روزے بھی ہیں، کیونکہ وہاں تکلیف کرنی پڑتی ہے، روزے نہیں رکھنے چاہتے یہ ملا بھی۔ یہ سنتیں نماز کی پر یہ جھگڑا ڈالیں گے، حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ کیٹیگری دو ہے، ایک لازماً کرنی پڑے گی، ایک آپ کریں گے تو ڈویژن امپروو ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ کریں کوشش، مگر نہیں کریں گے، یہ کبھی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو بجائے اس کے 17 رکھتے ہیں دیکھ کر کے پہاڑ ہے، شاکین پہاڑ ہے، ساری چھوڑ دیں، دوزخ میں جائیں، بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں، بس نجات تو ہوگی، پاس مارکس مل گئے۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، حساب ان کا ہوگا، کوٹیرے میں صرف اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ اگر آپ نے کر لیے باقی نہیں پوچھا جائے گا، نہ وطروں کا نہ سنتوں، وہ اگر کریں گے تو بالکل وظیفے اور بالا انعام ملیں گے۔ سادہ بات، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی تھی نا، شروع آپ نہیں آئے تھے کہ وہ ضماد بن سالبہ جب آئے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں، قسم ہے اس خدا کی جس نے تجھ کو بیٹا کتنی نمازیں مجھ پر فرض کیا؟ حضور نے فرمایا 5، اس کے علاوہ؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، اس کے علاوہ شوق سے کرنا چاہے کر۔ روزوں کا پوچھا، فرمایا رمضان کے فرض ہے اور شوقیہ، اسی طرح زکوٰۃ، حج۔ اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ جو فرض آپ نے بتایا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، نفل وغیرہ نہیں مجھ سے پڑھے جاتے۔ تو حضور نے کہا اگر یہ سچا نکلا تو جنتی ہو گیا، میرا پھاس ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ جو نہ پڑھے، اسی لیے نمازوں سے لوگ رہ جاتے۔ آپ لوگوں کو کہیں دکانداروں کے، پھر انشاءاللہ وہ سنتوں پر جا کہ بھائی جب جماعت کھڑی ہو جا کر 4 فرض زور کے پڑھ آیا کریں۔ اور میرا تو یقین اللہ بارہ پاک کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ جیسے مشہور لوگ، بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتے ہیں، اگر وہ فرض پڑھ لینا تو میرے جیسا جو حجرے میں بیٹھا میں ساری رات قیام کروں نا، اللہ کے ہاں ان کی بات زیادہ ہے۔ فارغ آدمی کا کیا؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں، یہ کنوارے کی 82 رکعتوں سے افضل۔ فارغ آدمی پڑھ رہا تو کیا کر رہا؟ یہ بیچارہ روزی کما رہا، بچے سنبھال رہا، کوئی بیمار ہو گیا اسپتال لے جا رہا۔ اللہ کا دین لوگوں کے حالات کا لحاظ کرتا ہے، اس لیے آپ رکعتوں کی اتنی فکر نہ کریں، جذبہ پیدا کریں کہ نماز پڑھنی ہے شوق سے، اول وقت پڑھنی ہے، بالکل دل میں ہونا چاہیے کہ سورج ڈالنے والا۔ آخر میں آپ سن لیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب فوت ہو گئے نا، ان کی بیوی تھی ام حمیدہ، تو خادم تھا بعد میں آیا وہ، تو اس نے کہا وہ حاضر نہیں تھا سکتی، اس نے کہا ام حمیدہ رضی اللہ عنہ کہ اکبر ابو بصیر تو اس وقت کاش ہوتا جب امام جعفر صاحب دنیا سے رخصت ہو رہے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ اماں کیا کہا اس وقت امام نے؟ تو امام نے یہ بات کہی، اس بیوی آپ کی نے بتایا ام حمیدہ نے ان کے شاگرد کو کہ تو تھا نہیں۔ امام نے کہا کہ من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعت، نماز چھوڑنا تو کجا رہا، جس نے نماز کو معمولی کام سمجھانا کہ ہو جائے گا جب ہو جائے گا، جیسی بھی پڑے گی، اس کو قیامت کے دن ہمارے نانا کی اور ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں۔ نماز کو بے قدر نہ ہو، درس ہو رہے ہوں، لیکچر ہو رہے ہوں، جب نماز کا وقت آئے، اذان جب ہو، جیسے سال بعد کہتے ہیں نا قومی ترانہ پڑا ریلیں رک جائیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر 5 نمازوں کی اذان ہو، ایک وقت مقرر کرے حکومت، مشورے سے طے کر لیں، جانتے ہیں کہ دن ڈالنے سے لے کر یہاں تک زور طے کر لیں سارے گروہ، ہر مسجد سے ایک وقت اذان ہو، بس کھڑے ہو جائیں لوگ ہر جگہ۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں جیسے وہ گاڑیاں رکتی ہیں، فقہا نے کہا کھڑے ہو جانا چاہیے، بیٹھے بھی نہ رہے، ہر آدمی قومی چلانے کی طرح کھڑا ہو جائے اور اس وقت تک قدم نہ اٹھائے جب تک اذان ختم ہو، سنتے رہے، جواب دیتے رہے۔ اگر یہ شاید پیدا ہو جائے تو اللہ کے فرشتے مدد کے